نے یہ سنا کہ جی ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں 11 سے 1 بجے کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے کہ یہاں پہ آپ رقص کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، یہ درست ہے؟ درست ہے، کیا درست بات ہے یہ 11 سے لے کے 1 بجے تک 11 سے لے کے 1 بجے تک کیا ہے؟ یہ قانونی طور پہ درست تھا. لگتے تھے ٹائم کمرے یہاں کہ وہ رقص ہوتا تھا، لیکن وہاں آگے کوئی ایسا جو ہے اس نے بند کروا دیا. ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ ٹائم کمرے لگتے ہیں 11 سے 1 بجے تک، اس کے بعد نہیں. ٹائم کمرے سے کیا مطلب؟ ادھر ڈانس وغیرہ ہوتا ہے نا، مجرا جس کو کہتے ہیں، وہ آدمی آتے ہیں مجرا دیکھتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اب بھی کھل گیا، یہ اجازت مل گئی ہے. ادھر ایسا جو آیا ہے اس نے یہ اجازت دے دی ہے. یہ جو مجرے وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں یہ قانونی ہے؟ ہاں قانونی ہے، 11 سے 1 بجے تک. کیسے قانونی ہے 11 سے 1 کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی ہے؟ کہ 1 بجے کے بعد جو یہ کمرہ کھلا ہوئے گا اس پہ ریٹ ہو جاتی ہے. اچھا قانونی کیا عدالت کی کوئی فیصلہ ہے؟ شروع سے یہ ایسے چل رہا ہے. 11 سے 1 بجے تک 2 گھنٹے ٹائم ملا ہے ان کو. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب سے حکومت نے یہاں پر پابندی لگائی جسم فروشی کے غیر قانونی کاروبار کے حوالے سے، تب سے کیا ہوا کہ وہ تمام لوگ جو اس کاروبار میں ملوث تھے وہ یہاں سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئے، اور اب پورے شہر کے مختلف علاقوں میں جن میں گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈیفنس آتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ پھیل گئے ہیں اور جسم فروشی کا غیر قانونی کاروبار وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر حکومت کس حد تک اسے کنٹرول کر رہی ہے وہ ایک علیحدہ سے سوالیہ نشان ہے. لیکن جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے یہاں پر بھی ابھی تک یہ پریکٹس ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو رقص کی محفلیں سجائی جاتی ہیں یا مجرے ہوتے ہیں یا لوگ یہاں سے آ کے خواتین کو لے جاتے ہیں اپنی محفلوں میں نچانے کے لیے، وہ ان کے مطابق قانونی ہے، اور 11 سے 1 بجے تک کا ٹائم ہے جس میں آپ ایک پرفارمنگ آرٹ کے طور پر یہ دکھا سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے اجازت ہے. اچھا ناظرین یہاں پر 2-3 گلیاں ہیں اس بازار کی. یہ جس گلی میں میں ہوں یہ وہ مشہور گلی ہے جہاں پر خواتین بیٹھا کرتی تھیں کھڑکیوں میں اور بڑا سج دھج کر بیٹھتی تھیں. اور ساتھ والا جو بازار ہے، ساتھ والی جو گلی ہے، اس میں جوتوں کی وہ بیسکلی مارکیٹ ہے، اس میں خصوں کی آپ کو بہت زیادہ ویرائٹی ملتی ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اب اس بازار کے بالکل پاس بادشاہی مسجد کے بالکل ساتھ ایک فوڈ سٹریٹ بھی بن گیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بنوائی ہے، اور وہاں پر تو بہت رش ہوتا ہے اور بہت سی فیملیز آ کر وہاں پر کھانا کھاتی ہیں، یعنی کہ شرفا مختلف علاقوں سے لاہور کے وہاں پر آتے ہیں ود فیملی، وہاں پر ڈنر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ماحول کافی حد تک یہاں کا تبدیل ہو گیا. تو وہ جو باتیں ہم بازار حسن کے حوالے سے سنا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ یہاں پر ایک شریف آدمی کا گزر نہیں ہوتا، ایک ایسا آدمی جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے وہ یہاں پر جلدی آتا نہیں ہے، اب وہ باتیں یہاں پر نہیں رہیں، وہ ماحول یہاں پر نہیں رہا، حالات بالکل تبدیل ہو گئے. السلام علیکم، کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ فرنی ہے. فرنی؟ اچھا وہ جو خواتین ہوتی تھیں یہاں پہ کھڑکیوں میں بیٹھی ہوتی تھیں وہ چلی گئی؟ وہ سب بازار بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے بازار. اس میں بازار میں کوئی عورت نہیں بیٹھتی ادھر، وہ ختم ہو چکا ہے بازار. وہ کب سے ختم؟ کوئی 1 سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو ختم ہو گیا بازار میں سارا. اب یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا؟ اب یہی والا یہ ہمارے دفتر ہی ہے، میوزک پروگرام اور کوئی پروگرام. میوزیکل گروپس والے ہیں اب یہاں پہ، تو وہ رقص کی محفلیں اور مجرے وغیرہ نہیں؟ ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں ہے کوئی بھی. جسم فروش وہ کوئی گلیوں ملنے میں ہوئی، ادھر اس بازار میں کوئی نہیں ہے. اس بازار میں نہیں. شکریہ. سب سے زیادہ آپ کو اب اس بازار میں میوزیکل گروپس کی دکانیں ملیں گی. یہ جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں میرے دونوں جانب میوزیکل گروپس کی دکانیں ہیں. اس طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیسٹ میوزیکل گروپ اینڈ ڈی جے لائٹ، اس طرف آپ دیکھیں RH میوزیکل گروپ اینڈ ڈی جے، اور اگر بائیں جانب پہ آپ دیکھیں تو پھول انٹرنیشنل میوزیکل گروپ ہے، ادھر دبئی انٹرنیشنل میوزیکل گروپ ہے. تو یہ میوزیکل گروپس کی دکانیں اب آپ کو زیادہ ملیں گی. جہاں تک پروسٹیٹیوشن کا تعلق ہے یا جسم فروشی کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہاں پہ ختم ہو گئے، وہ بالکل یہاں پر ہے، لیکن وہ صرف اب بازار حسن شاہی محلے کے حوالے سے نہیں ہے. ارد گرد کی جو آبادی ہے، ارد گرد کے جو محلے ہیں، وہاں پر یہ کرپشن ہے، وہاں پر کسی حد تک یہ پھیل چکی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ غربت ہے. غریب لوگ جو ہیں وہاں پر کیونکہ وہ ادھر بالکل اس بازار کے ساتھ رہتے تھے تو یہاں کا جو بھی انفلوئنس تھا یا یہاں کا جو اثر تھا اس سے وہ بھی متاثر ہوئے، اور غربت کے باعث بہت سے لوگ اس کام میں ڈل گئے، جو کہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. ہمارے ملک میں غربت کے باعث لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو جسم فروشی تو پھر ایک دوسری بات ہو جاتی ہے، لیکن غربت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو پروسٹیٹیوشن کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کو پھیلاتا ہے معاشرے میں. نصرت فتح علی خان صاحب آپ کے استاد ہیں؟ جی میرے استاد تھے.